ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر سعید, سب سے پہلے یہ بتائیے گا, السلام علیکم, تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے کہ یہ جو بیماریاں ہیں, یہ وائرل فیور بہت زیادہ کراچی میں پھیل رہا ہے, ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے, تو کیسے اس کا بچاؤ ممکن ہے؟ جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. بہت سارے یہ بیماریاں ویکٹر بورن انفیکشن کہلاتی ہیں جو مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہیں. تو اس میں 3 طرح کے اقدامات کرنے چاہیے. ایک تو حکومتی سطح پہ کہ وہ پانی کو کڑا نہ ہونے دے اور اس طرح کے انتظامات کرے کہ بارش کے بعد اسپیشلی. پھر عوام کی اجتماعی اس میں ضرورت ہے کہ عوام جو ہے وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. اور پھر اینڈ میں انفرادی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو مچھروں کے کاٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جس طرح آپ نے کہا بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, تو بچوں کو اس طرح کے کپڑے ہم پہنائیں کہ ان کے جسم سے کم جو ہے وہ ظاہر ہو. اگر کوئی انوائرمنٹ ہے جہاں مچھر آتا ہے تو ایسے جو مچھر کو مارنے کے لیے موضوع, تو 3 طرح کے اقدامات ہمیں کر. اچھا, اسپیشلی ڈینگی کی اگر ہم بات کریں, مچھر یہ ڈینگی کی اگر اسپیشلی ہم بات کریں تو اس سے بچاؤ یعنی کیسے ممکن ہے, اور کن اوقات میں؟ آپ نے کہا پانی کھڑانا, یعنی ایسے تو اسٹیگنٹ واٹر ہوتا ہے نا, یہ صاف پانی میں ڈینگی لاروا ہوتا ہے, تو اس پر ذرا سے ہمیں لوگوں کو بتائیے. عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کا مچھر وہ جو ہے وہ بیماری پھیلا سکتا ہے. مطلب تحقیق کے حساب سے یہ کہ فلاں مچھر, لیکن عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت ہر طرح کے مچھر سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ مچھر ایسے ہوتے ہیں دن کے وقت ظاہر ہوتے ہیں, کچھ رات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں, کچھ صاف پانی میں, کچھ گندے پانی میں. لیکن عام آدمی کے لیے یہ کلیئر کٹ ہم میسج دیتے ہیں کہ ہر وقت ہر طرح کے مچھر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے, تاکہ یہ کنفیوژن ہی نہ ہو کہ کس وقت کس مچھر سے بچنا ہے. کیونکہ ہر مچھر کوئی نہ کوئی بیماری پھیلاتا ہے. یوزولی جو آپ نے کہا ڈینگی کے مچھر یہ صاف پانی میں ہی پرورش پاتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صاف پانی ہم نے باہر رکھا ہوا ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, تو یہ غلط فہمی ہے, کیونکہ صاف پانی پہ بھی مچھر جو ہے وہ پرورش پاتے ہیں اور وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. تو عوام کے لیے ضروری ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب پانی اس طرح کا پھینکے تو کوشش کرے کہ وہ کڑا نہ ہونے دے, یا گملوں میں پانی نہ جمع کرے, ٹائر وغیرہ میں ایسی جگہ پہ بغیر ڈھکن کے پانی نہ رکھے. بالکل. ڈاکٹر سعید, یہ بتائیے گا کہ کون سے علامات ہو سکتے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے اگر یہ سمٹمز نظر آ رہے ہیں؟ وہ کیا سمٹمز ہوں گے بچوں کے لیے اسپیشلی؟ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے بیماری شروع ہوتے خود سے جو ہے سیلف میڈیکیشن شروع کرتے ہیں, کوئی اپنے طرف سے دوائی دینا شروع کرتا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے. تو اس کی وجہ سے اکثر کبھی کبھار بہت دیر ہو جاتی ہے اور مریض کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. تو بروقت ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ضروری ہے. علامات میں ڈینگی چکنگونیا اس کی ملتی جلتی علامات ہیں کہ جب مچھر کاٹتا ہے تو کچھ دنوں بعد تیز بخار شروع ہوتا ہے, جسم میں شدید درد ہوتا ہے, جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے, اور اگر ایکسٹریم حالت ہو تو کیونکہ اس میں پلیٹلیٹس یا خون میں کمی آ جاتی ہے تو مسوڑے سے خون نکل سکتا ہے, مختلف سے خون نکل سکتا ہے. تو بروقت ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے. اچھا, یہ کہیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو وائرل فیور کی اگر ہم بات کریں, یہ بھی بڑا پھیل رہا ہے اس وقت اور اسپتالوں میں رش ہے, تو یہ اگر وائرل فیور کسی کو ہوتا ہے اس کی ایس او پیز کیا ہے؟ اس مریض کو خاص طور پہ کیا چیز فالو کرنی ہے, کیا پروٹوکولز فالو کرنے ہیں کہ دوسرے تک نہ لگے؟ یہ بہت ضروری ہے اور ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے بحیثیت شہری کے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اکثر ہم بس بیماری کو برداشت کرتے رہتے ہیں, لیکن آفس بھی جاتے ہیں اور عام ماحول میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, تو خود تو بیمار ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کئی اور لوگ کو ہم بیمار کر جاتے ہیں. تو جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ محدود رہے, مطلب ڈاکٹر کے پاس جائے, لیکن ڈاکٹر کے پاس فوری طور پر نہیں بھی جا رہا تو پھر دوسرے لوگوں سے میل جول کم کرے, تاکہ وہ جب کسی سے ہاتھ ملائے گا, ساتھ کھانا کھائے گا, تو وہ بیماری دوسروں کو منتقل ہوتی چلی جائے گی اور اس بیماری کا برڈن بڑھتا چلا جائے گا. تو ایک تو خود کا بروقت علاج کرنا ضروری ہے, دوسرا دوسروں تک بیماری کی منتقلی کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. جب آفس جانا ہے تو لازمی وہ آفس میں چھٹی کرے, 2 دن چھٹی کرے, جب جو ٹرانسمیشن ہے اس کا رک جائے اس کے بعد پھر وہ آفس جوائن کر سکتا ہے. اور خود بھی بروقت علاج کرے, ڈاکٹر کے مشورے سے علاج کرے, سیلف میڈیکیشن اور خود ادویات لینے سے گریز کریں تاکہ بیماری وقت پہ صحیح ہو اور مزید یہ نہ پھیلے, کیونکہ ابھی یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, دوسرے کو تیسرے, اور ایک چین چلتا رہتا ہے.
تو بیماری وہ معاشرے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ بجائے کہ 1-2 دن بیماری صحیح ہو جاتی ہے، وہ پھر لمبا ایک چین چل پڑتا ہے اور پورا ایک آؤٹ بریک شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں بہت اہم آگاہی دی.